آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک زبردست سی مسٹری اسٹوری جس میں آپ جان سکیں گے پراسرار کنویں کا راز اور ایک ایسے بچے کی داستان جس نے سچ جاننے کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز کو قربان کر دیا، اور جب آخر میں اس کا مقابلہ ہوا اپنے ہی عکس سے تو اس پر کیا گزری، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ تو دوستو، یہ کہانی ہے چنار پور کی۔ چنار پور ایک ایسا گاؤں جہاں موجود صدیوں پرانا ایک پراسرار کنواں۔ گاؤں کے لوگ اس کنویں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس کنویں میں کوئی جن قید ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس کنویں میں کوئی قدیم خزانہ دفن ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ کنواں دراصل کسی دوسری دنیا کا دروازہ ہے۔ دوستو، گاؤں کے لوگ اس کنویں سے بہت ہی خوفزدہ رہا کرتے تھے، اور کوئی بھی اس کنویں کے پاس پھٹکتا بھی نہیں تھا، لیکن کوئی بھی اس کنویں کا راز نہیں جانتا تھا۔ دوستو، اسی گاؤں میں ایک زید نامی بچہ بھی رہا کرتا تھا جو نہایت ہی ذہین اور ہوشیار تھا، اور وہ نہایت ہی پرتجسس طبیعت کا مالک تھا۔ گاؤں کے لوگوں کی باتیں سن سن کر زید کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح اس پراسرار کنویں کا راز جانتے، لیکن یہ راز جاننا اتنا آسان نہیں تھا۔ گاؤں کے کچھ باہمت لوگوں نے راز جاننے کے لیے اس کنویں میں اترنے کی کوشش کری، اور جو بھی اس کنویں میں اترا وہ آج تک واپس نہ آ سکا۔ لیکن زید نے بھی یہ ٹھان لیا کہ وہ اس پراسرار کنویں کا راز معلوم کر ہی رہے گا، اور بالآخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب اس کنویں کا راز جانے بغیر نہیں رہے گا۔ تو کیا تھا پراسرار کنویں کا راز؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں، لیکن پہلے ہمارے چینل کہانی ورس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ایسی ہی مزید مزیدار اسٹوریز کو ایکسپلور کر سکیں۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک رات جب پورا گاؤں سو رہا تھا، زید نے خود سچ جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ سردیوں کی ایک طویل رات تھی، اور ہر طرف تاریکی کا عالم تھا۔ نہ بندہ تھا، نہ بندے کی ذات، بس دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز کبھی کبھی سنائی دیتی تھی۔ زید ایک چھوٹا سا لالٹین، ایک رسی اور اپنی نوٹ بک لے کر کنویں کے پاس جا پہنچا۔ سرد ہوائیں چل رہی تھی، درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، اور کنویں سے عجیب سی سرسراہٹ آ رہی تھی۔ ایک لمحے کو تو زید کو کچھ خوف محسوس ہوا، لیکن پھر زید نے ہمت کی اور رسی کو کنویں کے کنڈے سے باندھا اور نیچے اترنا شروع کر دیا۔ نیچے اترتے ہوئے اچانک لالٹین کی روشنی کسی چیز پر پڑی۔ کنویں کی دیواروں پر کوئی پرانی عجیب زبان میں تحریریں لکھی ہوئی تھی، اور ایک لفظ بار بار لکھا ہوا تھا: دھواں۔ زید کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اور وہ آہستہ آہستہ کنویں کے اندر اترتا چلا گیا۔ زمین پر پہنچتے ہی زید نے محسوس کیا کہ ہوا خوشبودار مگر ٹھنڈی تھی، اور پھر اچانک اسے کنویں کی دیوار میں سے ایک دروازہ دکھائی دیا۔ پرانا لکڑی کا دروازہ جس پر زنجیریں لٹک رہی تھی، اور دروازہ نہایت ہی خستہ حالت میں تھا اور بہت ہی پراسرار تھا۔ زید نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پرانی تصاویر، کتابیں اور شیشے کا مرتبان رکھا ہوا تھا۔ مرتبان میں ایک پراسرار دھواں بھرا ہوا تھا جو مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ کمرے میں رکھی ہوئی کتابوں میں سے اچانک ایک کتاب خود بخود کھل گئی۔ اس پر لکھا تھا: جو سچ جانتا ہے وہ گاؤں کو بچا سکتا ہے، لیکن اس کی ایک قیمت ادا کرنی ہوگی۔ زید کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک کنویں کے اوپر سے زوردار آواز آئی۔ زید نے جلدی سے گھبرا کر اوپر دیکھا تو مارے خوف کے اس کی آنکھیں پھیل گئی، کیونکہ وہ رسی جس سے وہ کنویں سے باہر جا سکتا تھا، وہ رسی وہاں سے غائب تھی، جس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ زید اب کنویں سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ ابھی زید اسی پریشانی میں تھا کہ اچانک مرتبان میں سے تیز تیز آوازیں آنے لگی، اور دھواں جو ہے وہ تیزی سے ہلنے لگا۔ زید نے ہمت کر کے شیشے کے مرتبان پر ہاتھ رکھا، اور مرتبان فوراً ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر اسی کتاب میں سے ایک اور صفحہ خود بخود پلٹ گیا۔ اگر تم سوال پوچھو گے جواب ملے گا، لیکن ہر جواب کے ساتھ ایک راز جاگے گا۔ زید نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا: یہ دھواں کیا ہے؟ دھواں اچانک ایک چہرہ بن گیا، ایک اداس بوڑھے شخص کا چہرہ۔ میں اس کنویں کے راز کا نگہبان ہوں، اور صدیوں سے یہاں قید ہوں، اس چہرے نے کہا۔ زید نے پھر سوال کیا: کیوں؟ کس نے تمہیں قید کیا ہے؟ دھواں دیواروں پر پرانی تصاویر دیکھنے لگا، ایک قدیم جادوگر، ایک سنہری کتاب، اور یہی کنواں صدیوں پہلے۔
یہ کنواں ایک دروازہ ہے، ایک ایسی دنیا کا جہاں صرف سچ کا پیاسا جا سکتا ہے، مگر ہر دروازے کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ زید نے ہمت کر کے پوچھا، کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ دھواں بولا، ہاں، لیکن ایک شرط ہے، تمہیں اپنی سب سے قیمتی یاد قربان کرنی ہوگی۔ قیمتی یاد؟ بھلا میں اپنی قیمتی یاد کیسے قربان کر سکتا ہوں؟ زید نے اپنے آپ سے کہا، اور پھر وہ اپنی یادوں میں کھو گیا۔ اسے اپنی ماں کی کہانیاں اور ابو کا دیا ہوا کھلونا یاد آیا۔ کیا وہ واقعی اپنی سب سے زیادہ عزیز چیز قربان کر سکتا تھا؟ کنواں گونجنے لگا، وقت کم ہے زید، جلدی جواب دو۔ زید کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے دھیرے سے کہا، میں تیار ہوں۔ اچانک روشنی پھوٹی، اور وہ لمحہ جب ابو نے زید کو لکڑی کا ننھا سپاہی دیا تھا ہوا میں تحلیل ہونے لگا، گویا اس کی قیمتی یاد کہیں کھونے لگی۔ لیکن صرف یہی نہیں، زید کی ماں کی محبت بھری کہانیاں، رات کی لوریاں اور اس کی حسین آوازیں سب کی سب دھندلی ہوتی چلی گئیں، جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہاتھوں سے پھسل رہا ہو۔ زید کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنی سب قیمتی یادوں کو کھوتا چلا جا رہا ہے۔ زید کا دل تڑپ اٹھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب واپسی ممکن نہیں ہے، اور وہ اس پراسرار کنویں کا راز جاننا چاہتا تھا جس کے لیے اس نے اپنی ساری یادیں قربان کر دی تھی۔ اب کمرہ خاموش ہو گیا تھا، دھواں آہستہ آہستہ ایک نئی دیوار کی طرف بڑھا، جہاں ایک روشنی سے بنا ہوا دروازہ نمودار ہوا۔ زید نے قدم بڑھایا، وہ روشنی کے دروازے سے گزرا، اور سامنے ایک حیرت انگیز دنیا تھی۔ جامنی آسمان، تیرتے ہوئے جزیرے، الٹے درخت اور ہوا میں معلق پتھر، مگر اس خواب جیسی دنیا میں ایک انجانا خوف بھی چھپا ہوا تھا۔ اچانک ایک تیرتا ہوا پتھر زید کے قریب آیا، اس پر وہی نشان موجود تھا جو زید کنویں کی دیواروں پر دیکھ چکا تھا۔ زید نے جیسے ہی پتھر کو چھوا، اچانک سے سارا منظر ہی بدل گیا، اور وہ ایک خالی میدان میں پہنچ گیا۔ میدان میں ایک شفاف آئینہ ابھرا، اور آئینے میں موجود تھا ایک نہایت ہی خوفناک عکس، جیسے سامنے کوئی دیو کھڑا ہو، آنکھیں سیاہ، چہرہ بے رنگ۔ اس دیو نما عکس کو دیکھ کر زید کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور مارے خوف کے اس کا پسینہ نکلنے لگا، اور وہ مارے ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تب اس عکس سے ایک خوفناک آواز گونجی، یہ تمہارے دل کا خوف ہے، اگر تم اس سے نہ لڑے تو سچ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، اور اب تم میرے قیدی ہو، اور مجھ سے لڑے بغیر تم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، اور پہلے تمہیں مجھے ہرانا ہوگا۔ زید مارے خوف کے مزید پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ وہ دیو نما عکس پھر بولا، تم کچھ نہیں ہو، تم نے اپنی ساری یادیں چھوڑ دی ہیں، زید تم کچھ نہیں ہو۔ اچانک زید کو اپنے والد صاحب کی بات یاد آئی، جنہوں نے بچپن میں اسے سکھایا تھا کہ اگر تم سچ کے راستے پر ہو تو کسی سے نہیں ڈرنا، یہی سچ تمہاری ہمت اور طاقت بنے گا۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی گویا زید میں ایک نئی طاقت اور ہمت آ گئی، اور زید نے لمبی گہری سانس لی اور عکس سے بولا، میں اپنی یاد بھولا ہوں مگر اپنی پہچان نہیں، اور میں سچ جان کر ہی رہوں گا۔ اور یہ کہہ کر زید 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ اب تک اس دیو نما عکس کے چہرے پر صفاقی تھی، لیکن جیسے ہی زید اس دیو نما عکس کی جانب بڑھا، اس کے تاثرات بدلنے لگے، اور اب چہرے پر صفاقی کے بجائے تھوڑا سا خوف نمودار ہونے لگا، جیسے وہ زید کے آگے بڑھنے سے خوف زدہ ہو رہا ہے۔ اور اب زید پر اعتماد کے ساتھ اس دیو نما عکس کی جانب بڑھ رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ عکس کی جانب قدم بڑھاتا، عکس مارے خوف کے ادھر ادھر دیکھنے لگتا، اور زید نے ہمت کر کے اس عکس کو گلے سے لگا لیا۔ ایک خوفناک چیخ سنائی تھی، اور وہ عکس روشنی میں بدل گیا۔ پورا میدان روشن ہو گیا، اور ہر طرف سے تاریکی چھٹ گئی۔ سامنے ایک سنہری کتاب رکھی تھی، جس پر لکھا تھا حقیقت نامہ۔ زید نے کتاب کھول کر دیکھا، جس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا تھا، تم نے خوف کو شکست دی ہے، سچ کو اپنایا ہے، اب تم روشنی کے رکھوالے ہو۔ زید ایک جھماکے کے ساتھ پھر کنویں کے اندر تھا، مگر اب کنواں اندھیرا نہیں روشن تھا۔ گاؤں والے بھی حیران تھے اسے دیکھ کر، اور زید کے ہاتھ میں وہی سنہری کتاب موجود تھی، اور زید اس طرح کنویں سے باہر آ گیا، اور تب سے چنار پور کا کنواں روشن کنواں کہلانے لگا، اور زید ایک عام بچہ نہیں، ایک کہانی بن گیا۔ وہ کہانی جو ہر بچے کو سنائی جاتی ہے جب وہ پہلی بار سچ اور ہمت کے معنی پوچھتا ہے۔ ایک ننھے لڑکے کا سفر جو سچ کی تلاش میں ایک اندھیرے کنویں میں اترا تھا، آج نئی روشنی میں ختم ہوا۔
اس نے وہ سب کھویا جو اس کے دل کے قریب تھا، مگر وہ پایا جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یعنی سچ، پہچان اور روشنی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ وہ کون سا سچ یا یاد ہے جسے آپ قربان نہیں کر سکتے۔